الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو فرمان ہے۔ ایک فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور دوسرا فرمان سنن ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر۔ میرے سامنے جو روایت ہے دوسری وہ سنن نسائی کی ہے اور 463 نمبر کی حدیث، اور صحیح مسلم کی 82 نمبر کی حدیث۔ پہلے حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ یا ترک الصلاۃ، کہ ایک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان کوئی چیز حائل ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کو چھوڑ دینا گویا ایسے ہے جیسے انسان نے اپنے اور شرک اور کفر کے درمیان ایک حائل راستہ تھا، ایک رکاوٹ تھی، اس کو ختم کر دیا۔ یعنی نماز چھوڑ دیا تو گویا کفر اور شرک کے اندر وہ پڑھ سکتا ہے۔ واقع ہونے کے درمیان جو حائل تھا وہ نماز کو چھوڑنا تھا۔ یہ پہلی روایت ہوگی۔ دوسری روایت جو سنن نسائی کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ اس حدیث کے راوی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان، مسلمان اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے، جو معاہدہ ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ فمن ترکہا، جو صلاۃ کو، نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ ان دونوں روایتوں کی روشنی میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علماء نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ اگر کسی نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، نہیں پڑھتا ہے اور اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس عقیدے کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہوئے کہ واجب نہیں ہے، واجب ہونے کا انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، کفر بالاجماع، تو بالاجماع ایسا انسان کفر میں چلا جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ نماز کے وجوب کا انکار کر دیا، کوئی کہے نماز واجب نہیں ہے اور نماز کو چھوڑ دیا، واجب نہیں ہے، پڑھنا ہے تو پڑھ لو لیکن واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ایسا کہہ کر، ایسا عقیدہ رکھ کر وہ اگر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسا نماز چھوڑنا کفر ہے، بالاجماع وہ کفر کر رہا ہے، یعنی کفر ہے یہ عمل کرنا۔ نمبر 2، دوسری بات کیا کہیے؟ اگر کسی انسان نے نماز کو بالکل چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، نہیں پڑھنا ہے، کس لیے، کس وجہ سے؟ تہاونن، یعنی اس کو بہت ہلکا معاملہ سمجھتا ہے، یا پھر سستی کاہلی کی وجہ سے بالکل چھوڑ رکھا ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو فرمایا کفرن، یہ بھی کفر ہے اور یہ کفر اسے ملت سے نکال دے گا، یعنی اسلام سے خارج کر دے گا، کیونکہ نماز کو وہ ہلکا سمجھ رہا ہے، ہلکا سمجھ رہا ہے اور سستی کاہلی میں پڑا ہوا اور بالکل چھوڑ رکھا ہے، تو ایسا عمل بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ اس پر جو ہے تمام زیادہ تر علماء نے یہی بات کہی ہے، اور اس پر صحابہ کا بھی اجماع ہے کہ کوئی نماز کو ہلکا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر، حقیر سمجھ کر، اس کی توہین کرتے ہوئے چھوڑتا ہے اور سستی اور کاہلی کرتا ہے، بالکل چھوڑ دیتا ہے، تو یہ عمل اس کا کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، اور ایسا کفر ہوگا جو اس کو ملت سے یعنی اسلام سے خارج کر رہا ہے۔ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، کوئی انسان ایسا ہے جو کبھی پڑھتا ہے اور کبھی چھوڑتا ہے، کبھی آیا پڑھ لیا ہے، کبھی آیا چھوڑ لیا، یعنی اس کی پابندی نہیں کرتا ہے، چھوڑ پکڑ ہے کبھی نماز، کبھی نہیں ہے نماز، کبھی 1 ٹائم پڑھ لیا، 2 ٹائم پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھ رہا ہے، کبھی نہیں پڑھ رہا ہے، پابندی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا وہ اس وعید کے تحت آتا ہے۔ کون سی وعید؟ یعنی کفر اور شرک کے درمیان اس نے جو حائل چیز تھی اس کو اس نے توڑ دیا ہے،
کب یہ جا کر کفر میں چلا جائے، کب یہ جا کر شرک میں پڑ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ یہ سخت وعید ہے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان جو معاہدہ ہے، جو الگ کرنے والی چیز ہے، اس کو اس نے کیا کر دیا ہے، توڑ دیا ہے، ختم کر دیا اس معاہدے کو۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے 3 باتیں ذکر کی گئی ہے۔ کیا ہے؟ نماز کو ترک کرنے کے سلسلے میں اگر کسی نے واجب ہونے کا انکار کر دیا ہے تو وہ کفری عمل ہے اور بالاجماع کفر کر دیا اس نے، اور اگر ہلکا سمجھ کر توہین کرتے ہوئے سستی و کاہلی میں بالکل چھوڑ رکھا ہے تو یہ بھی ایسا کفر ہے جو اس کو اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ زیادہ تر علماء نے یہ بات کہی ہے اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع، یعنی صحابہ کرام بھی اس پر متفق ہے۔ یہ آج کا اجماع نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کے دور کا اجماع ہو گیا۔ اجماع سمجھ لینا، متفق ہے صحابہ کرام اس بات پر۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ کہ کوئی پڑھتا ہے چھوڑتا ہے تو ایسے سلسلے میں پابندی نہیں کرتا تو وہ کس وقت یہ جو وعید سمجھتے ہیں نا، یہ جو معاہدہ ہے مسلمان اور کافروں کے درمیان ظاہری صورت میں جو نظر آتا ہے اس کو اس نے توڑ دیا ہے، یا پھر کفر اور شرک کے درمیان جو اس میں رکاوٹ تھی اس کو اس نے توڑ دیا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ کب وہ کفر میں چلا جائے کچھ پتہ نہیں، یا کب وہ شرک میں چلا جائے کچھ پتہ نہیں، یہ چیز ہو گئی۔ بہرحال یہ 3 باتیں تھیں جو اس حدیث کے حوالے سے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی۔ لہذا صلاۃ کے معاملے کو ہم اور آپ ہلکا نہ سمجھیں بلکہ اس کو بڑا عظیم معاملہ سمجھیں، اور یہ باتیں ہم نے اس لیے ذکر کی ہیں کہ ہم جو نماز کی پابندی کرتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ پابندی کے ساتھ کریں، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ اس غرض سے کی ان کو تلقین کرے، خاص طور پر وہ حضرات جو اپنے گھر کے بڑے اور سرپرست ہیں، اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے رشتہ دار کے تعلق سے، اور خاص طور پر جو واجب ہے ان کے اوپر کون ہے؟ اولاد، اور گھر کے اندر جو رہنے والے افراد ہیں، بیوی ہے اور اسی طرح اولاد ہیں، 10 سال کے ہو چکے ہیں تو نماز کی پابندی کروائیں۔ اس کے تو وہ ذمہ دار ہیں اور اس کے وہ جواب دہ ہیں۔ یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو نہیں آ رہے ہیں تو ان کو ہم کو لانا ہے نا، یہاں جو آ رہے ہیں ان کو بتا کر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے یہ اس مقصد سے یہ بات سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ نمازی جو ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں دن بدن بے نمازی بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن کیا ہو رہا ہے؟ بے نمازی بڑھتے جا رہے ہیں، نمازی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ تو ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی اور لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے آنا۔ اقامت صلاۃ کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، اقامت صلاۃ یعنی صلاۃ کو قائم کرنے میں ایک بات یہ ہے کہ انسان خود تو آئے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتحت لوگوں کو بھی لے کر آئے، دعوت دیتا ہوا ہے کہ نہیں اپنا ہی پڑھ رہا ہے، گھر والوں کو تلقین نہیں کر رہا ہے، بچوں کو تلقین نہیں کر رہا ہے، بھائیوں کو تلقین نہیں کر رہا ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے مسلمان ہے وہ ان کو تلقین نہیں کر رہا ہے، نہیں کہہ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ پہلے کیسے ہوتا تھا نماز؟ کیسے اذان کی آواز سنتے ہوئے سب آ جاتے تھے؟ ایسا تو تھا نہیں۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ مؤذن اذان دیا، اوپر چڑھ کے چھت پہ اذان دے رہا ہے، کتنے لوگوں تک آواز پہنچتی ہوگی؟ تھوڑے لوگوں تک ہی پہنچتی تھی، جو پاس میں گھر ہے ان تک ہی پہنچتی تھی۔ باقی نمازی آتے کیسے تھے؟ کیسے آتے تھے وہ ایک دوسرے کو بتانے والے ہوتے تھے، جو جاتے تھے گھر گھر کر بتا کر لے کر آتے تھے۔ ایسی بے شمار مثالیں صحابہ کرام کے اسلاف کے دور میں ملتی ہے کہ صحابی آ جاتے تھے گھر میں، نماز کا وقت ہو گیا ہے چلیے، اتنی دور تک آواز تھوڑی جایا کرتی تھی۔ تو یہ نمازوں کی اقامت ایسے ہی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی کہ لاؤڈ اسپیکر پر ہم نماز سنیں گے، اذان سنیں گے تو آئیں گے، اور موبائل کے اندر الارم لگے گا تو آئیں گے، اس میں اذان ہوگی تو آئیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، یہ بولا جاتا تھا، تلقین کیا جاتا تھا، لوگ باقاعدہ اپنے گھر والوں کو تلقین کر کے نماز پڑھنے آتے تھے، ساتھ میں لے کر آتے تھے۔ یہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب بچے بھی، اولاد بھی ایسی ہو گئی ہے جو کسی کی سنتے نہیں، ورنہ بچے ایسے ہوتے تھے کہ والد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ ان کو اپنے چچا سے ڈر لگتا تھا، یہ نمازی آدمی مجھے نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ اگر کسی دن نماز چھوٹ گئی ہے تو خوف لگا ہوتا تھا کہ چاچا جو ہے وہ کب ہماری سزا لے لیں، کب ہماری کلاس لگ جائے۔ ایسا تھا ماحول، یہ تھا اچھا ماحول ہمارا۔ نماز کی اہمیت بڑوں کے اندر تھی اور وہی اہمیت بچوں میں آ گئی تھی، لیکن آج ہم اپنے عمل سے ہی اس عظمت کو سماج اور معاشرے سے دن بدن ختم کرتے جا رہے ہیں، دن بدن ختم کرتے جا رہے ہیں۔ لہذا خود اپنے عمل سے بتائیں کہ ہم واقعی نمازی ہیں، تو عمل سے کیا بتانا؟ دعوت دینا ہے۔ خود پابندی کریں گے تو لوگ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ خود اگر نمازی نہیں ہوں گے آپ کی دعوت کوئی قبول کرنے والا نہیں،
بولیں گے پہلے آپ ٹھیک ہو جائیے پھر دوسروں کو بتائیے گا، پہلے آپ ٹھیک ہو جائیے۔ یہ جرأت ہے لوگوں کو بولنے کی، بالکل جرأت ہے بولنے کی۔ اولاد بھی کبھی بول سکتی ہے آپ سے، آپ خود نہیں پڑھتے تو آپ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں، بول سکتی ہے اولاد، تو آپ اس وقت کیا جواب دے پائیں گے؟ تو بہرحال یہ اتنی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، صلاۃ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔